القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. المكتوب في المصاحف صفة ثانية للقرآن. ومعنى المكتوب المثبت، لأن المكتوب في الحقيقة والنقوش دون اللفظ والمعنى، وإنما هما مثبتان في المصاحف، فاللفظ مثبت حقيقة والمعنى مثبت تقديرا. واللام في المصاحف للجنس، ولا يضر تعميمه لغير القرآن، لأن القيد الأخير يخرجه. أو للعهد والمعهود هو مصاحف القراء السبعة، وهو متعارف بين الناس لا يحتاج إلى أن يعرف، فيقال هو ما كتب فيه القرآن حتى يلزم الدور، ويحترز بهذا القيد عما نسخت تلاوته دون حكمه، كقوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله والله عزيز حكيم. وعن قراءة أبي ونحوه مما لم يكتب في المصاحف السبعة. المکتوب فی المصاحف، یہ متن کی عبارت ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ مصاحف میں لکھا گیا ہے. کیا صفت ثانیۃ للقرآن، یہ قرآن کی دوسری صفت ہے. ومعنى المكتوب المثبت، لأن المكتوب في الحقيقة والنقوش دون اللفظ والمعنى، وإنما هما مثبتان في المصاحف، فاللفظ مثبت حقيقة والمعنى مثبت تقدیرا. یعنی کہ مکتوب کے معنی مثبت کے ہیں، کیونکہ مکتوب در حقیقت نقوش ہوتے ہیں، نہ کہ الفاظ اور معنی. البتہ لفظ اور معنی دونوں مصاحف میں مثبت ہوتے ہیں. سو لفظ حقیقت مثبت ہوتا ہے اور معنی تقدیراً مثبت ہوتا ہے. واللام فی المصاحف للجنس، ولا يضر تعميمه لغير القرآن، لأن القيد الأخير يخرجه. أو للعهد والمعهود هو مصاحف القراء السبعة، وهو متعارف بين الناس لا يحتاج إلى أن يعرف، فيقال هو ما كتب فيه القرآن حتى يلزم الدور. کہہ رہے کہ المصاحف جو ہے لفظ ہے، تو المصاحف میں جو الف لام ہے وہ الف لام جنس کے لیے ہے، اور اس کا غیر قرآن کو شامل ہونا مضر نہیں ہے، کیونکہ آخری قید اس کو نکال لیتی ہے. یا لام عہد کے لیے ہے، اور معہود قرائے سبعہ کے مصاحف ہیں. شرح فرماتے ہیں کہ عام لوگوں میں یہی مشہور ہے، اور اس کی تعریف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ مصحف وہ ہے جس میں قرآن لکھا جائے، یہاں تک کہ دو لازمہ ہے. ويحترز بهذا القيد عما نسخت تلاوته دون حكمه، كقوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله والله عزيز حكيم. وعن قراءة أبي ونحوه مما لم يكتب في المصاحف السبعة. اور اس قید سے ان آیات سے احتراز ہوگا جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے اور ان کا حکم منسوخ نہیں ہوا ہے، جیسے کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. اسی طرح حضرت ابی کی قرأت اور اس جیسی دوسری قرأتوں سے جو مصاحف سبع میں نہیں لکھی گئی ہیں، اس قید سے احتراز ہے. المکتوب فی المصاحف، قرآن کی تعریف چل رہی تھی، اور ماقبل میں شارح نے قرآن کی تعریف جو متن کی عبارت میں المنار میں لکھی ہوئی تھی اس کا ایک حصہ نقل کیا تھا، اور ایک حصہ یہاں المکتوب فی المصاحف، یہ متن کی عبارت یہاں نقل کیا ہے، اور اس کے بعد اس کی شرح کی ہے. شارح فرماتے ہیں کہ المکتوب فی المصاحف یہ قرآن کی دوسری صفت ہے، اور اس کے بعد ایک دفعہ دخل مقدر ہے. ومعنی المکتوب المثبت،
یہ عبارت دفع دخل مقدر ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن یہ کس چیز کا نام ہے؟ قرآن یہ لفظ اور معنی کا نام ہے، جیسا کہ متن کی اگلی عبارت سے معلوم ہوگا۔ چنانچہ اگلی عبارت کے اندر ہے وہ اسم للنصب والمعنی جمیعا، یہ المنار کی عبارت آگے آ رہی ہے، اور اس عبارت میں ماتن نے بتلایا ہے کہ قرآن نظم اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے، اور یہ امر مسلم ہے کہ جو مکتوب ہوتا ہے وہ نہ تو الفاظ ہوتے ہیں اور نہ معانی ہوتے ہیں، بلکہ مکتوب یہ نقوش ہوتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو لفظ ہے انسان کے زبان سے نکلتا ہے، اس کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، اور جو معنی ہوتا ہے، معنی کا تعلق یہ انسان کے دل سے ہوتا ہے، اور نقوش یہ تحریر میں نظر آتے ہیں ہمیں۔ تو جب قرآن لفظ اور معنی کا نام ہے اور یہ دونوں مکتوب نہیں ہوتے تو گویا قرآن یہ مکتوب نہیں ہوتا ہے، اور جب قرآن مکتوب نہیں ہوتا ہے تو المکتوب المصاحب کو قرآن کی صفت قرار دینا یہ کیسے درست ہوگا؟ یہ تھا سوال۔ اسی سوال کا جواب شارح نے دیا ہے کہ یہاں المکتوب المثبت کے معنی میں ہے، یعنی مکتوب سے مراد ہے کہ ثابت شدہ چیز۔ اب ترجمہ یہ ہوگا کہ قرآن مصاحف میں ثابت شدہ ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ لفظ اور معنی اگرچہ مکتوب نہیں ہوتے ہیں لیکن مصاحف میں مثبت ہوتے ہیں۔ ہاں تھوڑا بہت فرق ہے کہ لفظ یہ حقیقتاً مثبت ہوتا ہے اور معنی تقدیراً مثبت ہوتا ہے، لیکن مثبت دونوں ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے کہ جو نقوش ہوتے ہیں، یعنی نقوش جو مکتوب ہیں، چونکہ وہ بلا واسطہ لفظ پر دلالت کرتے ہیں اور معنی پر لفظ کے واسطے سے دلالت کرتے ہیں، اس لیے لفظ جو نقوش سے قریب تر ہے اس کے متعلق کہا جائے کہ یہ حقیقتاً مثبت ہے، اور معنی جو نقوش سے بعید تر ہے اس کے متعلق کہا جائے گا کہ تقدیراً مثبت ہے۔ اس کے بعد شارح فرماتے ہیں کہ المصاحف میں جو الف لام ہے اس میں دو احتمال ہے، یا تو یہ جنس کے لیے ہے یا عہد کے لیے، عہد خارجی کے لیے۔ پہلی صورت میں المصاحف لفظ قرآن اور غیر قرآن سب کو شامل ہوگا، اور اس اعتبار سے یہ تعریف دخول غیر سے مانی نہ ہوگی، اور دوسری صورت میں دور لازم آئے گا، اس طور پر کہ قرآن کی تعریف میں المصاحف کے لفظ مذکور ہے، لہذا قرآن کا قرآن ہونا یہ مصاحف پر موقوف ہوگا۔ اور جب یہ سوال کیا جائے کہ مصحف کیا چیز ہے تو مصحف کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ ما کتب فیہ القرآن، یعنی مصحف وہ ہے کہ قرآن جس میں لکھا جائے۔ تو مصحف کی تعریف میں چونکہ قرآن مذکور ہے اس لیے مصحف قرآن پر موقوف ہوگا، لہذا قرآن مصحف پر موقوف ہوا اور مصحف قرآن پر موقوف ہوا، اور اسی کا نام دور ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ المصاحف کے اندر الف لام ہے وہ الف لام جنس کے لیے ہے، اور اس صورت میں المصاحف کا غیر قرآن کو شامل ہونا کچھ مضر نہیں ہے، کیونکہ آگے جو قید ہے المنقول عنہ نقلا متواترا، یہ غیر قرآن کو قرآن ہونے سے خارج کر دیتی ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ اگر المصاحف کے اندر الف لام یہ عہد خارجی کے لیے لیا جائے تو اس صورت میں مصاحف سے قرائے سبع کے مصاحف مراد ہوں گے۔ قرائے سبع کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس میں 7 بڑے بڑے قرآ آتے ہیں، اس میں نافع مدنی، ابن کثیر عبداللہ مکی، ابو عمر بصری، ابن عامر دمشقی، عاصم کوفی، حمزہ کوفی اور کسائی علی کوفی رحمہ اللہ، ان کے جو مصاحف ہیں وہ مراد ہوں گے۔ یہ قرائے سبع ہیں اور ان کے مصاحف مراد ہوں گے۔ شارح فرماتے ہیں کہ قرائے سبع کے مصاحف لوگوں میں چونکہ مشہور ہیں اس لیے اس صورت میں مصحف یہ تعریف کا محتاج نہیں ہوگا، اور مصحف جب تعریف کا محتاج نہیں ہے تو پھر دور لازم نہیں آئے گا، کیونکہ دور اس صورت میں لازم آتا ہے جب
ما کتب فی القرآن سے مصحف کی تعریف کی جائے، جیسا کہ ما قبل کے اندر ذکر ہوا ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ المکتوب فی المصاحف کی قید کا فائدہ یہ ہے کہ اس قید سے وہ آیات قرآن ہونے سے خارج ہو گئیں جن کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے مگر ان کا حکم منسوخ نہیں ہوا۔ اور اس کی ایک مثال ہے، مشہور مثال ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے، اس قسم کی آیت ہیں، یہ مصاحف کے اندر مکتوب نہیں ہے۔ اسی طرح قضاء رمضان میں حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے قرات فعدۃ من ایام اخر متتابعات، اور اسی طرح کے فرع من کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات فصیام ثلاثۃ ایام متتابعات۔ ان دونوں قراتوں کے اندر متتابعات چونکہ مصاحف میں مکتوب نہیں ہے، اس لیے دونوں جگہ لفظ متتابعات قرآن ہونے سے خارج ہو جائیں گے۔